تجارت کی ہے اور حضور تجارت کو پسند بھی فرماتے تھے اور حضور کے صحابہ میں سے اکثریت ان مسلمانوں کی تھی جو اپنا چھوٹا موٹا کاروبار اور تجارت کیا کرتے تھے۔ اگر تجارت نیک نیتی سے کی جائے، ایمانداری سے کی جائے اور اسلام کی روشنی میں کی جائے تو تجارت کرنے کو اللہ تعالیٰ عبادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ بر صغیر میں اسلام جو پھیلا ہے یہ تجارت کی وجہ سے پھیلا ہے۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش یہ وہ علاقے تھے جہاں ہندوؤں کی کثرت ہوتی تھی اور سکھ کمیونٹی اس علاقے میں بسا کرتی تھی۔ تو عرب ممالک سے مسلمان اس علاقے میں آئے اور اتنی ایمانداری سے انہوں نے کاروبار کیا، اتنی ایمانداری سے انہوں نے تجارت کی کہ لوگ ان مسلمان تاجروں کی ایمانداری کو دیکھتے جاتے تھے اور ادھر کلمہ پڑھ کے حضور کے غلاموں میں شامل ہو جاتے تھے۔ کتنے نیک لوگ تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کسی دوسرے مسلمان کی تعریف کی کہ وہ بڑا اچھا بندہ ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور سفر تو میں نے نہیں کیا۔ حضور نے پوچھا اچھا کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کوئی معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور لین دین بھی نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب تم کسی کے ساتھ جب تک سفر نہیں کر لیتے یا جب تک تم کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ نہیں کر لیتے تب تک کسی کی تعریف نہ کیا کرو، اس لیے کہ جو سفر ہوتا ہے نا یہ ایک دوسرے کی عادتیں لوگوں کے اوپر ظاہر کر دیتا ہے۔ یا جب ہمارا کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے نا تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کتنے پانی میں ہے۔ اسی لیے پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ رات پیا یا واہ پیا پھر ہی پتہ چلتا ہے بندے کا کہ جنہوں تو راہ پڑھو یعنی اسے سفر کرو یا واہ پڑھو، یعنی اس کے ساتھ تمہارا معاملات کو لین دین کا معاملہ ہو، پھر پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے یہ کتنا نمازی ہے، کتنا متقی ہے، کتنا شریف آدمی ہے۔ تو تجارت اللہ تعالیٰ نے تجارت میں بڑی برکت رکھی ہے، بڑی برکت رکھی ہے اللہ نے تجارت میں۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 10 حصے کیے ہیں۔ رزق کے اللہ تعالیٰ نے کتنے حصے کیے ہیں؟ 10۔ اور ان 10 حصوں میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے۔ 9 حصے رزق یہ تجارت میں ہے، کاروبار میں ہے، اور جو باقی 1% بچتا ہے یہ باقی جو روزگار کے ذرائع ہیں یہ ان میں 1% حصہ ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ ایک بھائی ملازمت کر رہا ہو، دوسرا کاروبار کر رہا ہو، بھلے وہ کاروبار کرنے والا ان پڑھ ہو ملازمت کرنے والے سے، تو وہ ملازمت کرنے والا پیچھے رہ جاتا ہے اور کاروبار کرنے والا بہت آگے نکل جاتا ہے۔ وجہ اس
ایسی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 9 حصے رزق جو ہے یہ تجارت میں رکھا ہے، کاروبار میں رکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کاروبار کیسے کرنا چاہیے، بزنس کیسے کرنا چاہیے، تجارت کیسے کرنی چاہیے؟ تو چند ایک اصول جو ہمیں شریعت بتاتی ہے کاروبار کرنے کے، کہ اس انداز سے تم نے کاروبار کرنا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق سب کو عطا فرمائے۔ پہلا اصول تجارت کرنے کا یاد رکھیں، وہ اصول یہ ہے کہ منافع تھوڑا رکھو اور مال زیادہ بیچا کرو۔ اور ایک بات یاد رکھیں، شریعت نے منافع کی حد نہیں مقرر کی۔ آپ 10 روپے کی چیز لے کے آئے ہیں پیچھے سے اور آپ 1000 روپے کی بھی بیچ دیں، گناہ نہیں اس پہ۔ یعنی شریعت نے زیادہ سے زیادہ منافع کی کوئی حد مقرر نہیں کی، لیکن شریعت یہ ضرور کہتی ہے کہ جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہو، جو بازار میں عام چیزوں کا ریٹ چل رہا ہو، اس سے زیادہ آپ نے نہیں بیچنا۔ بھائی 100 روپے کلو بازار میں عام مینگو بک رہا ہے، عام، اور اگر کوئی ریڑھی والا 200 روپے کلو بیچنا شروع کر دے تو یہ اس کی زیادتی ہے، کیونکہ وہ مارکیٹ ریٹ سے زیادہ بیچ رہا ہے۔ لیکن کاروبار کرنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ منافع معقول رکھو، جائز منافع رکھو، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تمہارا ریٹ معقول ہوگا، 10 دکاندار بیٹھے ہیں، اگر تمہارا ریٹ ان سے کم ہے تو تمہارے پاس گاہکوں کا رش پڑ جائے گا، اور اگر تم نے چھری تیز رکھی ہوئی ہے، تمہارا بہتا اور تمہارا چاقو اور تمہارا ریٹ باقی دکانداروں سے بہت زیادہ ہے، تو پھر لوگ تمہیں باتیں بھی کریں گے اور کوئی گاہک خوشی خوشی تمہاری دکان پہ آئے گا بھی۔ تو اس لیے منافع معقول رکھو، فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ تمہارا مال زیادہ بکا کرے گا۔ حضرت امام سیری سکتی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ جو کا کاروبار کرتے تھے، آپ نے جو خریدے 60 روپے کلو، چند دن گزرے جو کی قیمت بڑھ گئی، جیسے آج کے دور میں چینی کی قیمت بڑھ جاتی ہے اچانک، چاول کی قیمت بڑھ جاتی ہے، ویسے جو کی قیمت بڑھ گئی۔ 60 روپے کلو خریدے تھے، 90 روپے کلو قیمت ہو گئی۔ آپ کے ایک دوست ہیں حضرت ابو حفص، یہ بھی اللہ کے بڑے بزرگ تھے، یہ آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تمہارے پاس جو ہے اور میں جو خریدنا چاہتا ہوں، اور اس وقت جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ 90 روپے کلو ہے جو کا، لیکن چونکہ تمہارا مال خالص ہوتا ہے، تم کھرا سودا بیچتے ہو، 1 نمبر چیز بیچتے ہو، میں 90 نہیں، میں 96 روپے دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے جو دے دو۔ حضرت امام سیری سکتی کا جواب سنیں، آپ کہتے ہیں بھائی نہ میں 90 روپے بیچوں گا نہ 96 روپے بیچوں گا، 60 روپے کے حساب سے دیے ہیں، میں 63 روپے سے زیادہ 1 روپیہ بھی تم سے وصول نہیں کروں گا۔ 60 روپے خریدے سے 3 روپے منافع کماؤں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت ابو حفص کہتے ہیں کہ میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، جب گاہک خریدار اپنی خوشی سے زیادہ قیمت لگا رہا ہے تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے مسئلہ یہ ہے، میں نے حضور کا فرمان سنا ہے، حضور نے فرمایا مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خائی کیا کرتا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کا خیال رکھتا ہے، اس پہ ظلم نہیں کرتا، اس پہ زیادتی نہیں کرتا۔ تو چونکہ میں بھی مسلمان ہوں، تو میں مسلمان ہوں، میں زیادہ نفع نہیں کماؤں گا، صرف 3 روپے تم سے نفع کماؤں گا۔ آپ سوچیں اس طرح کے بھی تاجر گزرے ہیں اس دنیا میں، نیک لوگ، ایماندار لوگ، امانت دار لوگ اس طرح کے بھی گزرے ہیں۔
تو تجارت کرنے کا پہلا اصول وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. وہ اصول کیا ہے کہ منافع معقول رکھو اور سودا زیادہ بیچا کرو. دوسرا فائدہ، دوسرا اصول اور دوسرا قانون کاروبار کرنے کا، تجارت کرنے کا وہ یہ ہے کہ جب تجارت کرو اور جس چیز کو تم بیچ رہے ہو اگر اس میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، کوئی کمزوری ہے تو اس عیب کو بیان کرو کہ بھائی اس میں یہ عیب ہے جس کو بیچ رہے ہو. عیب چھپایا نہ کرو، یہ شریعت کا حکم ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کپڑے کے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، لیکن آپ کی عادت یہ تھی کہ جب آسمان کے بادل بن جاتے نا، کالی گھٹائیں آ جاتی تو آپ دکان بند کر دیتے تھے. لوگ پوچھتے حضرت جب بادل آ جاتے ہیں آسمان پہ، کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں تو دکان کیوں بند کرتے ہیں؟ تو سنیں امام صاحب کا جواب. آپ کہتے ہیں میں دکان اس لیے بند کرتا ہوں، اندھیرا چھا جاتا ہے اور اندھیرے میں گاہک کو مال صحیح نہیں نظر آتا، اس لیے میں اپنی دکان کو بند کر دیتا ہوں کہ گاہک کو کہیں نقصان نہ پہنچ جائے. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا. اور آج طریقہ کیا ہے؟ آپ جائیں بازار کو چیز خریدنے کے لیے، دکان میں آپ پہلا قدم رکھیں گے 50 لائٹیں دکاندار آن کر دے گا تاکہ روشنی خوب نظر آئے اور کالا کپڑا بھی ان لائٹوں میں چمکدار نظر آئے. یہ بھی ایک دھوکہ دینے کا کام ہے. لیکن امام صاحب کا کیا طریقہ تھا؟ بادل برستے، گھٹائیں چھا جاتی تو آپ دکان بند کر دیتے کہ روشنی تھوڑی ہو گئی ہے اور اس میں مال جو ہے یہ گاہکوں سے نظر نہیں آئے گا. اور پھر یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، میں نے عرض کیا کہ کپڑے کے تاجر تھے تو ایک تھان کپڑے کا ایسا آیا کہ جس میں ٹک لگے ہوئے تھے. آپ نے ملازم سے کہا کہ جب یہ کپڑا بیچنے لگو نا تو اس کا عیب بتانا گاہک کو کہ اس میں کہیں کہیں ٹک لگا ہوا ہے اور اس کی قیمت میں تھوڑی لینا. اب اتفاق ایسا تھا کہ امام صاحب گھر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو وہ عیب والا تھان وہ بک چکا تھا. آپ نے ملازم سے پوچھا کیوں بھائی؟ اس میں عیب تھا اور شریعت کا حکم ہے کہ جب کوئی چیز بیچو اس میں کوئی کمی پیشی ہو، کوئی عیب ہو تو وہ گاہک کو خبردار کرو کہ اس میں یہ عیب ہے. گاہک کو بتایا تھا نا. تو ملازم شرمسار ہوا اور کہنے لگا حضرت معاف کر دیں، مجھے یاد نہیں رہا، عیب بتانا مجھے یاد نہیں رہا، مجھے معاف کر دیں. تو امام صاحب رونے لگے اور کہنے لگے کہ تو نے تو مجھے میرے رب کے سامنے شرمسار کر دیا ہے، شرمندہ کر دیا ہے کہ گاہک میری دکان سے کپڑا خرید کے گیا ہے لیکن تو نے اس کو اس کے عیب سے خبردار نہیں کیا. اور پھر آپ نے کہا کہ جاؤ جا کے اسے تلاش کرو. پہلے دن بھی تلاش کیا، وہ گاہک نہیں ملا. دوسرے دن بھی تلاش کیا، نہیں ملا. تیسرے دن بھی تلاش کیا، نہیں ملا. پھر آخر امام صاحب نے کہا کہ 3 دن ہم نے شرعی حجت پوری کر دی ہے لیکن اب گاہک نہیں ملا تو ایسے کرو 3 دن ہم نے جتنی کمائی کی ہے نا اس کا 1 روپیہ بھی میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا. 3 دن کی ساری کمائی اللہ کے راستے میں خیرات کر، اللہ کے راستے میں خیرات کر. یہ ہے ہمارے بزرگوں کے کاروبار کرنے کا طریقہ. اور یہ کوئی نبی نہیں تھے، کوئی فرشتے نہیں تھے، ہماری طرح کے انسان تھے اور اس کے باوجود وہ کاروبار کرتے تھے اور ان کے کاروبار بڑے ترقی یافتہ تھے، بڑا نفع کماتے تھے، بڑی آمدن کماتے تھے. لیکن آج ہم کو چیز بیچتے ہیں تو اس کے عیب کو چھپا لیتے ہیں. تو حکم شریعت کا کیا ہے؟ کوئی چیز بھی بیچنے لگو اس میں عیب ہے تو بتاؤ گاہک کو. مکان بیچنے لگے ہو، حویلی بیچنے لگے ہو، دکان بیچنے لگے ہو، اس کی سیمت خراب ہے تو بتاؤ. بارش میں اس کی کوئی چھت ٹپکتی ہے تو وہ بتاؤ. موٹر سائیکل بیچنے لگے ہو اس میں کوئی خرابی ہے تو بتاؤ. گاڑی بیچنے لگے ہو اس کا انجن ہو چکا ہے تو بتاؤ خریدار کو بھائی اس میں یہ خرابی ہے. یہ حکم ہے شریعت کا.
جریر بن عبداللہ نے اونٹ بیچا 300 درہم کا، 300 درہم جیل میں ڈالے، اونٹ کی رسی گھاٹ پر پکڑائی، جب وہ جانے لگا تو آواز دے کے واپس بلایا، کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ جو اونٹ تم نے مجھ سے خریدا ہے یہ ذبح کرنے کے لیے خریدا ہے یا سواری کے لیے خریدا ہے؟ اس نے کہا حضرت میرا ارادہ سواری کا ہے، ذبح کرنے کا نہیں۔ تو جریر بن عبداللہ کہنے لگے اچھا مجھے معاف کرو، مجھے بتانا یاد نہیں رہا، اس کا ایک پاؤں خراب ہے، یہ زیادہ چل نہیں سکتا۔ آپ نے جیب سے 100 درہم نکالا، واپس کر دیا، کہا کہ تم سے 300 لیے تھے، اس میں عیب تھا، بتانا یاد نہیں رہا، 100 واپس کر دیا، 200 اپنے پاس رکھ دیے۔ یہ ہے ہمارے بزرگوں کا طریقہ کہ جب بھی کاروبار ہو، کوئی چیز بیچنے لگو، اس میں کوئی عیب ہے، کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، تو اس کو چھپا کے نہیں رکھنا، بلکہ کیا کرنا ہے، اس کو گاؤں کے سامنے بیان کر دینا ہے اور اتنی قیمت کم لے لیں۔ اس میں مشکل کیا ہے؟ اگلا قانون اور اصول اور ضابطہ تجارت کرنے کا جو شریعت بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کاروبار کرنے لگے تو قسم نہیں اٹھانی، سودا بیچتے ہوئے، مال بیچتے ہوئے قسم نہیں اٹھانی۔ آج کے کاروباری حضرات کا بغیر قسم اٹھائے چارہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کیا کریں، مجبوری ہے، بات مانتا ہی نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی، رسول کی، قرآن کی، ماں کی، باپ کی، اولاد کی قسم نہ اٹھا لے گا کو یقین ہی نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں کہ یہ چیز مجھے خود اتنے میں پڑی ہے، صرف اتنے کما رہا ہوں، گا کو یقین ہی نہیں آتا، وہ کم کراتا ہے پیسے۔ تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا مال بیچتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ سودا بیچتے ہوئے قسم نہ اٹھاؤ، علماء کہتے ہیں حضور نے سچی قسم اٹھانے سے بھی منع کیا ہے، جھوٹی قسم اٹھانے سے بھی منع کیا ہے۔ اس سے آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ صرف جھوٹی قسم اٹھانا منع ہے۔ اگر میں سچی بات کروں، سچی قسم اٹھاؤں تو یہ جائز ہے، سچی قسم اٹھانا بھی منع ہے کاروبار میں سودا بیچتے ہوئے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب تم قسم اٹھا کے کوئی چیز بیچو گے تمہارا مال تو بک جائے گا، لیکن اللہ اس چیز سے اپنی برکت کو اٹھا لے گا۔ سودا تمہارا بک جائے گا، مال بک جائے گا، لیکن اس سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ اللہ سے کثرت کا سوال نہ کرو، اللہ سے برکت کا سوال کرو۔ ایک شخص اگر ایک دن میں 5000 کما لیتا ہے، دونوں کر کے، فراڈ کر کے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے، تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ 5000 شام کو وہ گھر لے کے آئے گا نا، بیٹا بیمار ہو جائے گا، 2000 ڈاکٹر کو دے آئے گا، خدا نہ خاصہ کوئی اور پریشانی ہو جائے گی، وہ سارے کے سارے نکل جائیں گے۔ اور اگر حق حلال کا دن میں 500 بھی کمایا ہے، اللہ اس 500 بھی اپنی برکت عطا فرما دے گا۔ تو کیا حکم ہے شریعت کا؟ برکت مانگو اللہ سے، کثرت نہ مانگو۔ ہاں جب برکت مانگو گے تو جس جگہ اللہ اپنی برکت نازل کرتا ہے اس جگہ اللہ اپنی کثرت بھی عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو جھوٹی قسم بھی نہیں اٹھانی، سچی قسم بھی نہیں اٹھانی۔ آپ کا کردار اتنا اچھا ہو، آپ کی زبان اتنی میٹھی ہو کہ ذات آپ کی زبان کے اوپر اعتبار کر دیں، بجائے یہ کہ آپ قسم اٹھائیں۔ اور اس سے اگلا اصول تجارت کرنے کا جو قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیں بتاتی ہے اصول، وہ اصول یہ ہے کہ کاروبار کرتے ہوئے ذخیرہ اندوزی نہ کرو، ذخیرہ اندوزی نہ کرو۔ ذخیرہ اندوزی آپ سمجھتے ہیں نا کہ جس چیز کے بارے میں پتا ہو کہ اس کا قحط پڑنے والا ہے اور یہ چیز مارکیٹ سے ختم ہونے والی ہے، تو اس نیت سے وہ سامان گودام میں جمع کر لینا کہ جب قحط پڑے گا تو میں اس کو دگنی تگنی قیمت کر کے بیچوں گا، زیادہ نفع کماؤں گا، یہ ذخیرہ اندوزی ہے اور یہ حرام ہے شریعت میں۔ ایک وہ سامان ہوتا ہے معمول کا
دکاندار اپنے گودام میں رکھتا ہے یا اسٹور میں رکھتا ہے اور اس کا قحط نہیں ہے مارکیٹ میں، کمی نہیں اس کی، اس کو جمع کر کے رکھنا جائز ہے، وہ ذخیرہ اندوزی نہیں۔ ذخیرہ اندوزی کیا ہے کہ جس چیز کے بارے میں تھوڑا سا شک پڑ جائے کہ یہ چیز ختم ہو جانے والی ہے مارکیٹ سے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ چینی جو ہے یہ اگلے ہفتے چینی نہیں ملے گی، لوگ اسٹاک کر دیتے ہیں، میگی کر کے بیچیں گے۔ رمضان آ جائے لوگ آلو سبزیاں کم جو ہے یہ اسٹاک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب کیش پڑے گا تو ہم مہنگے داموں کر کے بیچیں گے۔ یہ ذخیرہ اندوزی ہے اور اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ ذخیرہ اندوزی کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ اور پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے بارے میں؟ حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کر کے وہ مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں، میں اللہ کا رسول ہو کے اعلان کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا میری امت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حضور نے ان لوگوں کو اپنی امت سے ہی نکال دیا ہے جو ذخیرہ اندوزی کر کے ایک تو مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں مہنگائی کر کے، اور دوسرا کیا کرتے ہیں وہ بہت زیادہ ناجائز نفع کماتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا میری امت سے کوئی رشتہ اور کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں۔ اسی طرح تجارت کرنے کا ایک اور اسلامی اصول یہ ہے کہ ملاوٹ نہ کی جائے۔ جس چیز کو آپ بیچ رہی ہیں اس میں ملاوٹ نہ کی جائے، دو نمبری نہ کی جائے۔ لیکن آج عادت کیا ہے ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں، چند ایک مثالیں میں دیتا ہوں، مت سمجھیے گا کہ یہ کسی خاص بندے کی بات ہے، جنرل بات ہے، ہمارے معاشرے کی اکثریت کی بات ہے۔ اچھے لوگ موجود ہیں آج بھی، دیانتدار تاجر، ایماندار تاجر، جن کی وجہ سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اگر ساری خرابیاں کرنا شروع کر دیں تو پھر اللہ کا عذاب اتر جائے۔ اچھے لوگ آج بھی موجود ہیں، لیکن ہم کتنے جابر لوگ ہیں گوشت کو پانی لگا کے بیچتے ہیں کہ اس کا وزن زیادہ ہو جائے، پانی لگا کے گوشت کو بیچتے ہیں۔ کتنے ظالم لوگ ہیں ہم اینٹوں کا بوڑا سرخ مرچوں میں مکس کر کے بیچتے ہیں۔ کتنے ظالم لوگ ہیں سپر چاول کو دڑا لگا کے اس کو پالش کر کے ہم اس کو ایک نمبر کر کے بیچتے ہیں۔ یہ ملاوٹ ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ آج ریلی پہ فروٹ بیچنے والا اس میں بھی فرنٹ پہ موٹے موٹے پیلے پیلے تازہ آم رکھے ہوتے ہیں آگے فرنٹ پہ، لیکن اندر چھپا کے اس میں گلے سڑے بھی رکھے ہوتے ہیں۔ 5 کلو لے تو 2-3 دانے وہ خراب اور گلے سڑے ڈال ہی دیتا ہے۔ یہ بھی ملاوٹ کی ایک حصہ ہے۔ اور پھر اس سے بڑا ظلم دیکھیں، آج تو لوگوں نے جعلی دوائیاں پیدا کر لی ہیں، جعلی دوائیاں بنا دی ہیں۔ دل کی دوائی جعلی مل جائے گی، شوگر کی دوائی جعلی مل جائے گی، بلڈ پریشر کی دوائی جعلی مل جائے گی۔ کتنے ظالم لوگ ہیں ہم، کہتے کہ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں ہم کہتے ہیں کہ میرے بچے ڈیفینس میں رہیں، کیمپ میں رہیں، اور دوسروں کے بچے جو ہیں یہ سڑک کنارے خیمہ لگا کے زندگی بسر کریں، ہمیں ان سے کیا لینا دینا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میرے بچے اچھی زندگی گزارے، لمبی زندگی گزارے، دوسروں کے بچے معذور ہو جائے، مر کھپ جائے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، میری تو تیاری ملنی چاہیے نا 2 نمبر دوائیاں پیدا کر کے۔ تو یہ ملاوٹ ہے، 2 نمبری، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار تشریف لے گئے، اور یاد رکھیں حضور بازار جایا کرتے تھے گاہے بگاہے۔ بازار اس نیت سے جانا کہ جا کر میں خرابیوں کو دور کروں گا اور جو شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں میں ان کی اصلاح کروں گا، اس نیت سے بازار جانا جائز ہے۔ آج کے علماء بازار میں جائیں گے تو لوگ باتیں کریں گے، بہت کم مولوی حضرات آپ کو بازار نظر آئیں گے، بہت کم پیر حضرات آپ کو بازار نظر آئیں گے شاپنگ کرتے ہوئے، خرید و فروخت کرتے ہوئے، توہین سمجھتے ہیں نا اپنی۔ لیکن آقا کریم کی سنت کیا ہے؟ حضور گاہے بگاہے بازار تشریف لے جاتے ہیں۔ اسی دوران حضور
بازار تشریف لے گئے تو حضور نے کیا دیکھا کہ ایک شخص اناج بیچ رہا ہے، اناج، اور ان دنوں بارش ہوئی تھی اور سخت بارش ہوئی تھی، ہر چیز گیلی ہو چکی تھی۔ حضور نے اس اناج کی بوری کے اوپر ہاتھ رکھ کے اسے پکڑا تو وہ سوکھا تھا۔ حضور نے دکاندار سے پوچھا اتنی بارش ہوئی ہے، کیا بارش نے تیرے اناج کو گیلا نہیں کیا؟ وہ خاموش ہو گیا، اور پھر حضور نے اپنی آستین اوپر کر کے اپنا بازو اور اپنا ہاتھ اس بوری کے اندر داخل کیا تو حضور نے کیا محسوس کیا کہ اندر جو اناج ہے وہ گیلا ہے اور سوکھا ہے، گویا وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا سنیں، اور یہ حضور کا وہ جملہ ہے جو قیامت تک کے معیشت کے لیے ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ قیامت تک جتنے بزنس مین آئیں گے اور جتنے ماہرین معاشیات آئیں گے اور کاروبار کے اور تجارت کے اور بزنس کے قانون وضع کرنے والے جتنے لوگ اور جتنے ماہرین آئیں گے نا، وہ حضور کے اس فرمان کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کر کے سامان بیچتا ہے فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو ملاوٹ کر کے سامان بیچتا ہے، آج پیٹرول پمپ میں بھی لکھا ہوتا ہے من غش فلیس منا، اور ساتھ یہ بھی جملہ لکھا ہوتا ہے معیار اور مقدار کے ضامن، معیار بھی ہمارا ٹھیک ہے، مقدار بھی ٹھیک ہے، لیکن جب چیک کرنے کے لیے آتے ہیں لیگل پیٹرول ڈالنے تو وہ پورا نہیں نکلتا ہے، اس میں بھی لوگ دڑا مار رہے ہیں، پیٹرول کے اندر بھی، ڈیزل کے اندر بھی لوگ دڑا مار رہے ہیں۔ تو یہ تو حالت ہے ہماری، خود ہمارے کرتوت اس طرح کی ہیں، ہر چیز میں دو نظری کر رہے ہیں، اور پھر مسجد میں آ کے دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں حضرت عمر جیسے حکمران عطا فرما۔ بھائی وہ کیسے حکمران ملیں گے جب تک تم خود نیک نہیں بنو گے، اسلام کے مطابق کاروبار نہیں کرو گے تو تمہارا ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ گورنمنٹ ٹیکس 5 روپے بڑھاتی ہے، دکاندار 50 روپے بڑھا دیتا ہے۔ بازار جائے کوئی چیز لینے کے لیے، بولے یار یہ پچھلے مہینے تو 500 کی لی، آج 700 کی کیسے ہو گئی؟ تو دکاندار بھی 2 گالیاں حکومت کو دیتا ہے اور کہتا ہے جی مہنگائی بڑی ہو گئی ہے۔ بھائی گورنمنٹ نے مہنگائی کی، شک نہیں اس میں، لیکن اتنی تو نہیں کی جتنی ان بڑے بڑے بزنس مینوں نے کر دی، بڑے بڑے کاروباری حضرات نے کر دی۔ تو شریعت کا اصول کیا ہے؟ من غش فلیس منا، کاروبار کرنے کا بڑا سنہری اصول، 2 نمبر نہیں کرنی، دڑا نہیں مارنا، ملاوٹ نہیں کرنی، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو فریب نہیں دینا۔ حضرت جریر بن عبداللہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، ایک اور ذہن لے آ گیا، وہ بھی سن لیں۔ آپ کے پاس ایک نوجوان آیا گھوڑا بیچنے کے لیے، آپ نے پوچھا کتنے کا بیچو گے؟ وہ کہنے لگا 500 درہم کا بیچوں گا۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں میں 500 نہیں دوں گا، میں 600 درہم دوں گا۔ وہ سن کے حیران ہو گیا کہ میں 500 کہہ رہا ہوں، میں مالک ہوں، اور گاہک تو وہ ہوتا ہے نا جو قیمت کم کرتا ہے۔ کیوں جی آپ کیا کرتے ہیں؟ بازار جائے قیمت بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں؟ جی کم کرتے ہیں نا۔ 100 روپے کو قیمت بتائے، آپ 105 نہیں دیں گے، آپ بولیں گے 95 دوں گا میں۔ لوگوں کی عادت یہ ہے قیمت کم کرتے ہیں۔ تو وہ گھوڑا بیچنے والا بڑا حیران ہوا، کہنے لگا میں 500 کا خود کہہ رہا ہوں، وہ یہ کہہ رہے ہیں میں 600 دوں گا۔ پھر آپ نے کہا کہ میں 600 بکاؤں گا، میں 700 دوں گا۔ وہ اور حیران ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا میں 700 بکاؤں گا، میں 800 درہم تم کو دیتا ہوں اور یہ گھوڑا تم سے خریدتا ہوں۔ اسے کیا چاہیے تھا؟ اس نے خوشی خوشی 800 درہم جیب میں ڈالا، گھوڑے کی لگام حضرت جریر کو پکڑا دی، جا کے وہ کہنے لگا حضرت ایک بات تو بتائیں، آپ کو تو قیمت کم کرنی چاہیے تھی، آپ نے 300 بڑھا کیوں دی؟ تو آپ نے کہا نوجوان تیرا تجربہ نہیں گھوڑا کاروبار کرنے کا، میرا بڑا تجربہ ہے، اور جو گھوڑا تو بیچنے کے لیے آیا ہے نا تو اس کی قیمت کم لگا رہا تھا، اس کی قیمت اتنی نہیں بنتی، اس کی قیمت زیادہ بنتی ہے، اور میں نے زیادہ قیمت اس لیے بتائی ہے کہ میں نے اپنے
اپنے نبی کا فرمان سنا ہوا ہے، میں نے اپنے حضور کا فرمان سنا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ مسلمان کو ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرتا ہے، مسلمان کو ہوتا ہے جو دوسرے مسلمان کی مدد کرتا ہے، دوسرے مسلمان کے کام آتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کم قیمت دے کر تم سے مہنگا گھوڑا خریدتا ہوں۔ تو یہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں اس دنیا میں۔ اور یاد رکھیں کچھ چیزیں حلال اور حرام سے اوپر کی ہوتی ہیں، جسے آپ سخاوت کہتے ہیں، جسے آپ اثار کہتے ہیں، جسے آپ کسی کے لیے قربانی دینے کا جذبہ کہتے ہیں، کچھ چیزیں اس سے اوپر کی ہوتی ہیں۔ اور مسلمان کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ کوئی چیز خریدے تو اس کی نیت یہ ہو کہ اس کو نقصان نہ ہو، اور جب وہ چیز آپ بیچنے لگے تو آپ کی نیت بھی کیسی ہے کہ مسلمان یہ ہو کہ میں اس گاہک کے ساتھ زیادتی نہ کروں، ظلم نہ کروں، اور میں ضرورت سے زیادہ منافع اس سے نہ کماؤں۔ اسی طرح شریعت مطہرہ تجارت کا ایک اور بڑا بہترین اصول بیان کرتی ہے شریعت۔ وہ اصول یہ ہے کہ کاروبار کرتے وقت ہمیشہ سچ بولے، کھری بات کرے، ٹیڑھی میڑھی بات نہ کرے، کھری بات، سچی بات، سیدھی بات۔ اور اللہ کا حکم بھی ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو۔ آج آپ بازار جائیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، آپ کبھی پورا بیٹھتے نہیں، بوتل آپ کے سامنے آ جاتی ہے، چائے آپ کے سامنے آ جاتی ہے، تو جناب آپ کا کیا رشتے داری ہے آپ کی گاہ کے ساتھ؟ لالچ دے رہے ہیں اسے، یس دے رہے ہیں۔ اور پھر جو تھوڑے غیرت والا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں نے بوتل کی ہے بغیر کچھ خریدے باہر جاؤں گا تو یہ میری عزت کے خلاف ہے، تو یہ رشوت ہوئی نا دوسرے لفظوں میں۔ تو اللہ کہتے ہیں سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، ٹیڑھی میڑھی بات نہ کرو۔ اور جو کاروباری حضرات ہیں، تجارت کرنے والے، چاہے چھوٹی دکان ہے چاہے بڑی دکان ہے، چاہے دکان میں 1000 کا سودا ڈال کے بیٹھے ہیں یا 50,000 کا سودا ڈال کے بیٹھے ہیں، حضور کا یہ فرمان سنیں حضور کا، اور اگر آپ پہلے سے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اگر عمل نہیں کرتے تو سوچے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ تاجر جو سچ بولے اور امانت داری سے کام لے کاروبار، دو چیزیں، دو شرطیں۔ نمبر 1 سچ بولنا، جھوٹ بول کے سودا نہیں بیچنا، نہیں بکتا تو نہ بکے، میں نے اللہ رسول کو ناراض نہیں کرنا۔